رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب معروفات و منکرات، دوسری فصل پڑھتے ہیں، درجات اور آداب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے 4 رکن ہیں، 4 پلرز ہیں۔ پہلا یہ کہ روکنے والا بالغ مسلمان اور روکنے کی قدرت رکھنے والا ہو، یعنی اس میں طاقت بھی ہو، اور یہ انکار کے وجوب کی شرط ہے، کیونکہ ہوش والا بچہ جو قریب البلوغ ہو برائی پر گرفت کر سکتا ہے، اسے اس کا ثواب بھی ہوگا، لیکن اس پر واجب نہیں۔ واجب کس پر ہے؟ جو بالغ ہو اور پھر اس کے اندر استطاعت بھی ہو۔ روکنے والے کا عادل ہونا کچھ لوگوں نے لازمی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاسق کو محاسبہ کرنے کا کوئی حق نہیں، یعنی جو خود گناہ گار ہے، خود برا کر رہا ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے کو روکے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور اس آیت میں ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض کا خیال کیا ہے کہ جو شخص خود برا کر رہا اسے دوسرے کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن یہ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس مقصد کے لیے نہیں نازل ہوئی، کیونکہ کون شخص ایسا ہے جس میں کوئی غلطی نہ ہو؟ ہر شخص غلطی کرتا ہے، اور اگر ہر شخص یہ سوچ کے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو خود بہت غلطیاں کرتا ہوں، لہٰذا میرا تو یہ کام ہی نہیں کہ میں کسی کو روکوں، تو پھر اس طرح تو یہ فریضہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی کوتاہی دیکھتا ہوں تو میں اس کی نصیحت دوسرے کو کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور اس طرح بار بار خود شرمندہ ہوتا ہوں اپنے آپ سے، اور دوسرے کو منع کرنے کی برکت سے وہ برائی مجھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ دوسرے میں بھی دیکھتا ہے، اور وہ اس نیت سے روکتا ہے کہ اس طریقے سے میں خود بھی بچوں گا، تو ایسی صورت میں اس کو ضرور برائی سے دوسرے کو بھی روکنا چاہیے۔ اور جب وہ دوسرے کو روک رہا ہو تو خود اپنی نیت کر لے کہ یہ دوسرے کو نہیں، دراصل اپنے آپ کو سنا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے روکنے والے پر یہ شرط لگائی ہے کہ اسے امام یا والی کی طرف سے اجازت حاصل ہو، یعنی گورنمنٹ کی سطح پر یہ فریضہ ادا ہو، اور پھر وہ باقاعدہ کچھ لوگوں کو مبعوث کرے، جیسے بعض ممالک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہیئہ ہوتی ہے، کمیٹی ہوتی ہے، یا باقاعدہ منسٹری بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے یا پھر مقرر کیا جاتا ہے، اور اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کی بات کر رہے ہیں، وہ رعیت کے ہر ایک آدمی کو محاسبے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ آیات اور احادیث عام ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جو بھی برائی دیکھ کر خاموش رہے وہ گناہ گار ہے۔ امام کی اجازت سے اسے خاص کرنا زبردستی ہے، یعنی انسان اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ اچھا مجھے اب اجازت آ جائے، مل جائے اجازت تو پھر میں شروع کروں گا کچھ کرنا، اور میں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ کیا میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ کسی کو حرام کام کرنے سے روکوں۔ اور اس میں تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کے اپنے بچے ہو سکتے ہیں، اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار، فیملی، دوست، ہمسائے، کمیونٹی کے لوگ۔ تو اب انسان اس وقت یہ کہے کہ چونکہ ابھی تک مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا اس چیز کا، لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ انتہائی غلط ہوگا، کیونکہ قرآن اور سنت میں کسی ایسے سرٹیفکیٹ کی شرط یا قید نہیں لگائی گئی۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر واضح میزان ہو، فرقان ہو، کرائیٹیرین ہو، اور پھر صلاحیت ہو، اور حکمت کے ساتھ وہ دوسروں کو روکنے والا ہو۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات نے اس پر یہ شرط بھی زیادہ کی ہے کہ جب تک امام معصوم نہ آ جائے اس وقت تک برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جب قاضی کے پاس اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے آئیں تو ان سے کہا جائے تمہاری مدد کرنا نیکی کا حکم ہے،
ظالم کے ہاتھ سے تمہارے حقوق دلوانا ان کو برائی سے روکنا ہے، اور ابھی امام معصوم کا زمانہ نہیں آیا، لہٰذا تمہارے حقوق بھی ابھی دلوائے نہیں جا سکتے۔ ان کے عقیدے میں نا کہ امام مہدی، امام معصوم کی آمد کا، کہ جب وہ آئیں گے تو پھر یہ کام شروع ہوگا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کا مطلب یہ کہ پھر ساری عدالتیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ عدالتیں بھی دراصل کیا کرتی کہ ظالم کو ظلم سے روکتی اور مظلوم کا حق دلواتی برائی سے روک کر۔ تو پھر تو کسی کو بھی اس کا حق نہیں ملنا چاہیے، سب کو انتظار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امر بالمعروف میں ایک قسم کا غلبہ اور جسے حکم دیا جا رہا ہے اس پر حکمرانی ہے، یعنی حکم دینے والا غالب ہے اور دوسرا محکوم ہے، چنانچہ اسی لیے کافر مومن کو بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ اس طرح وہ مومن کو محکوم بنا لے گا، حالانکہ بھلائی کا حکم دینا حق ہے، لہذا چاہیے کہ بادشاہ کے حکم کے بغیر رعیت کے کسی فرد کو بھی یہ حق نہ دیا جائے۔ تو ہم کہیں گے کہ کافر کو اس لیے اس سے روکا گیا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ اور عزت ہے، اور مسلمان اس عزت کے دین اور معرفت کی وجہ سے مستحق ہیں، یعنی اس میں ایک رعایا یا ایک جو کسی بھی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں تو اس میں جو مسلم اور نان مسلم ہیں ان دونوں میں فرق ہوگا۔ مسلم کو بادشاہ کی اجازت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ پیدائشی طور پر بحیثیت مسلمان اس چیز کا مکلف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ محاسبے کے 5 مراتب ہیں، یہ بہت اہم ہے، محاسبے کے 5 مراتب ہیں، 5 درجے ہیں۔ نمبر 1، گناہ کی صرف نشاندہی کرنا، کسی کو صرف یہ بتا دینا کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کہنا کہ غلط ہے اور چھوڑ دو، بلکہ کیا بتانا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ نمبر 2، نرم الفاظ سے نصیحت کرنا، یعنی یہ بھی بتانا کہ غلط ہے اور پھر یہ کہنا کہ چھوڑ دو۔ نمبر 3، سختی اور درستی بھی سختی کو کہتے ہیں، اس سے برائی کو روکنا، یعنی ہارشلی، مثلا یہاں تک کہہ دینا کہ اے احمق، اے جاہل، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا وغیرہ، یعنی ڈانٹ کے کہنا، جسے والدین عموماً بچوں کو کرتے ہیں۔ نمبر 4، برائی سے روکنے میں طاقت استعمال کرنا، برائی سے روکنے میں طاقت استعمال کرنا، مثلا آلات طرب کو توڑ دینا، یعنی آلات موسیقی، اور شراب وغیرہ کو بہا دینا۔ نمبر 5، مجرم کو مارنا تاکہ وہ اس برے کام سے باز آئے، یا اسے مار کا خوف دلانا، اور یہ آخری مرتبہ بادشاہ حاکم کے سپرد ہے، کیونکہ اس سے بعض اوقات فتنہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عام لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے کہ جس کو دل چاہے اٹھ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ والیان حکومت یعنی حکومت کے جو کارندے ہیں، نگران ہیں، ذمہ داران ہیں، یعنی امراء، وزراء وغیرہ، ان پر سلف کی مسلسل گرفت اس کا ثبوت مہیا کرتی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ماضی میں بہت سارے مسلمان علماء جو ہیں وہ ہر دور میں اپنے وقت کے بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہے ہیں، برائیوں سے روکتے رہے ہیں۔ اب اگر وہ پہلے تو بادشاہ سے اجازت مانگے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو روکیں، تو اس صورت میں تو پھر وہ کرنے سے رہے۔ تو انہوں نے کسی اجازت کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، بلکہ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کیا۔ اگر کہا جائے کیا بیٹا باپ کا، یعنی بچہ ماں باپ کو، غلام مالک کا، بیوی شوہر کا، اور رعیت والی کا محاسبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جو تو حاکمیت کے درجے پر ہیں ان کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، یعنی کوئی بادشاہ ہو، والی ہو، مالک ہو، شوہر ہو، وہ بھی قوام ہے، تو ان پر تو خیر فرض ہے ہی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان پر تو ایک فریضہ ہے ہی، لیکن کیا وہ جو محکوم کے درجے میں ہے، جیسے رعایا کا کوئی فرد بادشاہ کو روکے، یا غلام اپنے آقا کو روکے، یا بیوی شوہر کو روکے، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کا محاسبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ اصل ولایت تو ہر ایک کے لیے ثابت ہے، ہم نے اس کے 5 مراتب مقرر کیے ہیں، یعنی ذمہ داری تو ہے لیکن اس کے پھر 5 مرتبے ہیں، درجے ہیں، لیولز ہیں۔ بیٹا گناہ کی نشاندہی اور نہایت نرم انداز سے نصیحت کر سکتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کی،
اس میں ان کا انداز کیا تھا؟ یا ابتی، یا ابتی، بہت پیار کا انداز تھا کہ ابا جان، یعنی اس میں عزت احترام باقی رہی، یعنی کسی بھی موقع پر انہوں نے ان کے اپنے والد کے حق ولدیت کو پامال نہیں کیا۔ تو اولاد اگر ماں باپ کو نصیحت کرے تو کیا کرے؟ دوسرے درجے میں جو آتا ہے نا اوپر، نرم الفاظ سے نصیحت، نرم انداز سے نصیحت کر سکتا ہے، اور 5ویں مرتبے میں سے وہ آلات ترب کو توڑ سکتا ہے، شراب گرا سکتا ہے۔ یعنی اگر باپ جو ہے وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے تو وہ روک سکتا ہے۔ بس اسی ترتیب کو غلام اور بیوی کے لیے سمجھنا چاہیے، یعنی شوہر سے بات کرے تو نہایت نرم انداز سے، اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جیسے شوہر شراب پیتا ہو تو وہ اس کو گرا سکتی ہے۔ نیز یہ کہ رعیت کا بادشاہ سے معاملہ بیٹے سے زیادہ سخت ہے، یعنی اگر عوام بادشاہ کا محاسبہ کر سکتے ہیں تو بیٹا باپ کا کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ نرم انداز سے کرے، سختی نہ کرے، ان کا جو مقام ہے یا عزت ادب احترام ہے اس کو پامال نہ کرے، ہے نا۔ ایک فرض کو ادا کرتے ہوئے دوسرے فریضے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک فرض کیا ہے؟ برائی سے روکنا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ والدین کا ادب اور احترام اور عزت۔ یعنی آپ کو یہ تو اجازت ہے کہ آپ والدین کو غلط کام سے روکیں، لیکن اس کی اجازت نہیں کہ آپ ان کا ادب اور احترام جو ہے اسے پامال کریں۔ تو رعیت کا بادشاہ سے معاملہ بیٹے سے زیادہ سخت ہے، یعنی والدین کے ساتھ وہ صرف پہلے اور دوسرے مرتبے میں محاسبہ کر سکتا ہے، گناہ کی نشاندہی اور نرم الفاظ سے نصیحت۔ پھر یہ بھی ہے کہ محاسبہ کرنے میں محاسبے کی طاقت ہونا شرط ہے۔ طاقت کس قسم کی؟ علم کی طاقت، زبان کی یعنی بولنے کی صلاحیت، اور اسی طرح بعض کیسز میں فزیکل اسٹرینتھ چاہیے۔ عاجز تو برائی کو صرف اپنے دل سے برا سمجھ سکتا ہے، یعنی جو کمزور لوگ ہیں۔ اسی طرح جب معلوم ہو کہ اس کے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کی بھی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں، یعنی بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر تو سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تو پھر کیا کرے انسان؟ کیا برائی سے روکے یا نہ روکے؟ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی، ورنہ انسان اپنے دل میں گلٹی فیل کرتا ہے، کہ یعنی اپنے اندر ایک گلٹ پال لیتا ہے کہ میں نے روکا نہیں، مجھے پتا ہے اور یہ ظالم ہے، مجھے اس کو ظالم کہنا چاہیے، بتانا چاہیے، اور میں ایسا نہیں کر سکا، تو پھر انسان ایک پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اتنی زیادہ اہمیت دیکھتا ہے۔ تو اس میں پھر کیا کرے؟ پہلے یہ کہ اسے معلوم ہو، یہ بہت اہم باتیں ہیں جو یہیں اسی کتاب میں آپ کو ملیں گی، انہوں نے بہت اچھی طرح کو کیٹیگرائز کیا کہ جب کسی کو معلوم ہو کہ برائی سے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر کیا ہو۔ پہلی یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے قول یا فعل سے بغیر کسی تکلیف پہنچنے کے برائی ختم ہو جائے گی، تو اس پر واجب ہے کہ برائی کو روکے۔ یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی کو روکنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اسے روکنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر بولے گا تو اسے مارا جائے گا، ایسی صورت میں اس پر برائی کو روکنا واجب نہیں۔ یعنی مثلاً اگر آپ کسی ایسے شخص کو روکیں کہ جو آپ کی پٹائی شروع کر دے تو پھر آپ نہ روکیں۔ مثلاً اگر بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کو کسی بات سے اگر اس نے روکا تو شوہر فزیکلی ابیوز کرے گا، مارے پیٹے گا، تو ایسی صورت میں پھر خاموشی اختیار کر لے۔ تیسری یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، تو فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کہنا واجب نہ ہوگا، لیکن شاعر اسلام کے اظہار اور دین کے ذریعے نصیحت کے لیے کہنا مستحب ہوگا۔ مثلاً بعض والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، بچے سنتے ہی نہیں، اور بعض کیسز میں جتنی دفعہ زیادہ کہتے ہیں اتنا زیادہ چڑ کے دور ہو جاتے ہیں، اور اس میں اندیشہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل خدا کے بنا منکر ہو جائے اگر ایک چیز کی بہت زیادہ سختی کریں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان کبھی کبھار کہے اور باقی اوقات میں خود اس کے سامنے پڑھ لے اور خاموشی پر اختیار کر لے تو پھر کیا ہے؟ اس میں پھر گناہگار نہ ہوگا۔ اس کا یعنی کہ شروع سے ایسے کرے، شروع میں انسان اپنا فرض پورا کرے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے، اس کو بات سمجھائے، اسے کہے، لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ کہنے سے اس کو تکلیف پہنچے گی
تو پھر اس صورت میں اس کے لیے آپشن ہے، چوائس ہے۔ چوتھی یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اسے تکلیف ضرور پہنچے گی لیکن اس کے فعل سے برائی ختم ہو جائے گی۔ مثلا یہ کہ سارنگی کو توڑ دے اور شراب انڈیل دے اور اسے معلوم ہو کہ اس کے بعد اسے مار پڑے گی، تو اس سے روکنے کا وجوب اٹھ جائے گا اور استحباب باقی رہ جائے گا۔ یعنی اگر وہ مار کھانے کو تیار ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس پہ واجب نہیں رہا، کیونکہ حدیث میں آیا کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور اگر انسان کلمہ حق کہے تو اس میں پھر انسان کے لیے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اس کی شامت آئی اور اس کے اوپر آخری درجے کی تکلیف ہو۔ اس میں اختلاف نہیں کہ اکیلے مسلمان کو جائز ہے کہ کافروں کی صفوں پر حملہ کر دے، اگرچہ اسے معلوم ہو کہ قتل ہو جائے گا، لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ وہ کافروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مثلا اندھا اپنے آپ کو کافروں کی صف پر پھینک دے، تو ایسا کرنا اس پہ حرام ہے، کیونکہ گویا اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو خود پیش کر دیا مارنے کے لیے۔ لیکن دیکھنے والے کا معاملہ الگ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑی بڑی صفیں الٹ دیتا ہے، خصوصاً آج کل کی جنگوں میں۔ اسی طرح اگر ایسے فاسق کو دیکھے جس کے پاس شراب کا پیالہ ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، اور اسے معلوم ہو کہ اگر اسے شراب پینے سے منع کرے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا، تو اسے ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین میں اس کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے جس پر وہ اپنی جان قربان کر دے۔ اگر برائی کو ختم کرنے پر قادر ہو یا اس کے فعل کا فائدہ معلوم ہو تو برائی سے روکنا مستحب ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کافروں کی صف پر حملہ کرے وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ اس نے اگر کسی کو مثلا شراب پینے سے روکا اور وہ شخص اس کے اوپر مثلا اس کے پاس رائفل ہے یا کوئی گن وغیرہ ہے اور وہ اس کو قتل کر دے گا، تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے خودکشی کرنا ہے۔ اگر روکنے والے کو معلوم ہو کہ محاسبہ کرنے سے میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی مارا جائے گا، یعنی میں منع کروں گا اور میرے ساتھ اوروں کی بھی شامت آئے گی، تو اسے محاسبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ برائی کو روکنے سے عاجزی ہے۔ اگر کسی آدمی کا گمان غالب یہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچے گی تو اس پر برائی سے روکنا واجب نہیں۔ ہاں، غالب گمان یہ ہو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی تو اس پر واجب ہوگا۔ یعنی بعض اوقات انسان ہاف ہارٹیڈ ہوتا ہے یا اس کو شک ہوتا ہے، تو شک سے کام نہیں لینا چاہیے، یقینی بات کرنی چاہیے۔ تو اگر گمان غالب ہو کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو پھر انسان منع کرے، اور پھر اگر تکلیف آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس گمان میں بزدل یا انتہائی دلیر آدمی کی حالت کا اعتبار نہ ہوگا، یہ دو الگ ایکسٹریمز ہیں، بلکہ معتدل طبیعت اور سلیم الطبع آدمی کی حالت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ بزدل تو ہر حال میں ڈرے گا، چاہے کوئی مصیبت آئی کہ نہ آئی، اور دلیر جو ہے وہ کسی حال میں نہیں ڈرے گا۔ تو یہاں ان دو کی بات نہیں ہو رہی ایکسیپشنل کیسز کی، یہاں بات ہو رہی ہے عام ماسز کی۔ اور تکلیف سے مراد مار پیٹ یا قتل ہے، یا مال کا لوٹ لینا، اور منہ کالا کر کے شہر میں پھرانا وغیرہ۔ صرف گالی گلوچ کا ہونا خاموش رہنے کا عذر نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا حکم دینے والے کو عموماً ان باتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو بھی نصیحت کریں گے تو اس کو بری لگے گی، اس کو کڑوی لگے گی، اسے تکلیف ہوگی۔ اب آپ کہیں کہ نہیں وہ پھر مائنڈ کر جائے گا، یہ کوئی جواز نہیں کسی کو برائی سے نہ روکنے کا، کیونکہ کون مائنڈ نہیں کرے گا۔ بعض اوقات یہ کہتے کہ نہیں پھر وہ مجھ پہ باتیں کرے گا، مجھے تانے دے گا، میرا جینا دوبھر کر دے گا، مجھے ٹانٹ کرے گا، مجھے ستائے گا، تو یہ بھی کوئی جواز نہیں، کیونکہ یہ تو اکثر ہوتا ہے، آپ نہ بھی کریں کچھ کسی کو برائی سے روکنے کا کام، تب بھی لوگ آپ پہ ٹانٹ کریں گے۔ تو باتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سمجھے کہ آپ کو مار ڈالے گا یا کوئی ہڈی توڑ دے گا یا منہ کالا کرا کے گدھے پہ سوار کر کے ادھر ادھر پھرائے گا یا بہت ذلیل و خوار کرے گا، تو اس صورت میں انسان پھر اگر دوسرے کو نہ روکے تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ جو دو حالتیں بتائیں نا ان کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور تکلیف سے مراد مار پیٹ یا قتل ہے، یا مال کا لوٹ لینا اور منہ کالا کر کے شہر میں پھرانا وغیرہ۔ صرف گالی گلوچ کا ہونا خاموش رہنے کا عذر نہیں کہ انسان کسی کو بات نہ کرے کہ مجھے گالی پڑے گی، کیونکہ نیکی کا حکم دینے والے کو عموماً ان باتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ جس چیز میں محاسبہ ہو وہ منکر ہو، یعنی اگر آپ کسی کو حلال چیز سے روک رہے ہیں تو یہ کوئی نہی عن المنکر نہیں، آپ کسی کو روکیں تو برے کام سے روکیں،
اچھے کام سے نہیں روکے. موجود فی الحال ہو، یہ نہیں وہ کہے وہ 5 سال پہلے تمہارے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی تو میں اب آپ کو روکتی ہوں اس سے، یہ کوئی بات نہ ہوئی. یعنی وہ فی الحال، یعنی اس حال میں، ایٹ پریزنٹ وہ اس کے اندر ہو، ظاہر ہو، یعنی سامنے نظر آ رہی ہو. اور منکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس کا وقوع ناجائز ہو. یعنی منکر سے کیا مراد ہے کہ شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہو. منکر برائی جس سے روکا جا رہا ہو، معصیت سے عام ہے، یعنی گناہ سے عام لفظ ہے. جو شخص بچے یا دیوانے کو شراب پیتے دیکھے اس پر لازم ہے کہ شراب کو انڈیل دے، یعنی گرا دے، اور اسے اس سے منع کرے. اسی طرح اگر کسی دیوانے کو دیوانی عورت سے یا کسی جانور سے بدفعلی کرتے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ منع کرے. یعنی اس میں گناہ بھی ہے اور یہ برائی بھی ہے، اخلاقی برائی بھی ہے. تو اب بعض اوقات انسان کسی عاقل کو دیکھتا ہے سمجھدار کو برا کام کرتے ہوئے، اور بعض اوقات کسی ناسمجھ کو. تو خواہ کرنے والا کوئی ناسمجھ ہی ہو، بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب انسان برا کام کرتے کسی کو دیکھے تو اس کو منع کرے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بچہ ہی ہے نا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، جھوٹ بول دیا تو کیا ہوا. نہیں، بچے کا بھی جھوٹ اگنور نہ کرے. آپ اپنا فریضہ ادا کر دیں، آپ سمجھا دیں، پھر اس کے بعد اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہمارے سمجھانے سے تو کسی کو ہدایت نہیں ہوتی، ہم تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں، صرف بتانے والا. ہمارا یہ کہنا کہ موجود فی الحال ہو، یہ شرط اس لیے ہے کہ جو شراب پی کر فارغ ہو چکا ہو اسے اس فعل سے روکنا خارج از بحث ہے، اور نہ یہ افراد رعیت کا کام ہے. افراد رعیت یعنی رعایا کے لوگوں کا کام ہے. اور اس قید سے وہ منکر بھی نکل گیا جو آئندہ ہونے والا ہے. جیسے کسی آدمی کی حالت سے معلوم ہو کہ یہ آج رات شراب پینے کا ارادہ رکھتا ہے، اس پر محاسبہ نہیں مگر بعض کی صورت میں. یعنی اگر آپ کو شک پڑ جائے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو شک ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو پہلے سے نصیحت کریں، لیکن وہ نہی عن المنکر نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اتنا ہی کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.